بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کی سنتیں۔ محترم حاضرین کرام، وضو اسلام کا ایک نہایت اہم اور بنیادی عمل ہے۔ وضو کے بغیر نہ نماز ہوتی ہے اور نہ ہی عبادت میں مکمل خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے۔ وضو کے کچھ فرائض ہیں اور کچھ سنتیں ہیں۔ آج ہم مختصر طور پر وضو کی سنتوں کے بارے میں جانیں گے۔ وضو کی سنتوں کی اہمیت۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضو نہایت اہتمام کے ساتھ فرمایا اور اس کے آداب و سنتیں بھی ہمیں سکھائیں۔ جو شخص وضو کی سنتوں کا اہتمام کرتا ہے اسے زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے اور وضو مزید کامل ہو جاتا ہے۔ وضو کی اہم سنتیں۔ بسم اللہ پڑھنا۔ وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا سنت ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس نے وضو کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھی تو اس کے وضو کا ثواب کامل نہیں ہوتا۔ نمبر 2، ہاتھوں کو 3 مرتبہ کلائیوں تک دھونا۔ وضو شروع میں دونوں ہاتھ 3 مرتبہ دھونا سنت ہے تاکہ صفائی حاصل ہو جائے۔ نمبر 3، مسواک کرنا۔ وضو سے پہلے مسواک کرنا سنت موقدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ہر وضو کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا۔ نمبر 4، کلی کرنا۔ منہ میں پانی ڈال کر اچھی طرح گھمانا سنت ہے اور بہتر ہے کہ 3 مرتبہ کیا جائے۔ نمبر 5، ناک میں پانی ڈالنا۔ ناک میں پانی ڈال کر سانس کے ذریعے اوپر چڑھانا اور پھر صاف کرنا بھی سنت ہے۔ نمبر 6، ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا۔ چہرہ، بازو اور پاؤں 3 مرتبہ دھونا سنت ہے۔ 1 مرتبہ فرض ہے اور 3 مرتبہ سنت ہے۔ نمبر 7، پورے سر کا مسح کرنا۔ سر کے اگلے حصے سے لے کر پچھلے حصے تک مسح کرنا سنت ہے۔ ترتیب سے وضو کرنا یہ 8ویں سنت ہے۔ جس ترتیب سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اسی ترتیب کو اپنانا سنت ہے۔ نمبر 9، داڑھی کا خلال کرنا۔ اگر داڑھی گھنی ہو تو انگلیوں سے اس کا خلال کرنا بھی سنت ہے۔ نمبر 10، وضو کے بعد دعا پڑھنا۔ وضو مکمل کرنے کے بعد یہ دعا پڑھنا سنت ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وضو کی سنتوں کا فائدہ۔ جو شخص وضو کی سنتوں کا اہتمام کرتا ہے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، چہرہ قیامت کے دن نورانی ہوگا، عبادت میں خشوع پیدا ہوتا ہے۔ اختتام۔ اللہ تعالی ہمیں وضو کے فرائض کے ساتھ ساتھ اس کی سنتوں پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے وضو کو کامل اور مقبول بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین یا رب العالمین۔